اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مشکلۃ الارسال فی التوثیقات هناك اشکال ظریف اشرنا له سابقا یرد بناء علی الرأی الاخیر بالخصوص وحاصله ان النجاشی الی آخر. بات ہماری جو چل رہی تھی توثیقات، اس سے پہلے جو انہوں نے مدرک و حجیت قول رجالی، ٹھیک ہے، کہ قول رجالی جو حجت ہے اس کی دلیل کیا ہے نا، اس کا مدرک کیا ہے. تو انہوں نے 4 نظریے ذکر کیے، اور ان میں سے جو سب سے آخر والا نظریہ تھا کہ قول رجالی اس لیے حجت ہے کہ چونکہ وہ اخبار عن ثقہ ہے، گویا کہ یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک موثق کی خبر دینا ہے. تو جس طریقے سے زندگی کے بقیہ مراحل میں، بقیہ چیزوں میں خبر ثقہ جو حجت ہوتی ہے، ہاں، قابل بھروسہ ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی خبر ثقہ جو حجت ہے، اور اس پر دلیل جو ہے کیا سیرت عقلاء ہے، اور شارع نے اس کو کوئی منع بھی نہیں کیا ہے نا. تو آج جو ہے وہ ایک اشکال ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ اس سے پہلے کر چکے ہیں قسم اول میں. وہ اشکال یہ ہے کہ دیکھیں، نجاشی ہوں یا شیخ طوسی ہے نا، اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ قال الصادق علیہ السلام بنا مطلب کوئی سلسلے کے نقل کیے ہوئے، بس یوں ہی کہیں کہ امام صادق نے فرمایا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے اس قول کو، ان کی اس نقل حدیث کو موثق مانیں گے نہیں مانیں گے؟ جواب ہوگا کہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہاں نجاشی اور کہاں جو ہے کیا ہے امام صادق، یعنی بہت زیادہ زمانے کا فاصلہ ہے. تو ان کی خبر اور ان کی جو حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اس کی وثاقت کے لیے آپ کو کیا ہے، آپ کو واسطہ ہونا بیچ میں ضروری ہے. اور انشاءاللہ بس اگر انہوں نے واسطہ یا تو اولاً ذکر ہی نہیں کیا، یا واسطے کو ذکر کیا اور بیچ میں ارسال رہا، بیچ میں سلسلہ جو ٹوٹ گیا ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے کہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ جو بیچ میں جو سلسلہ ٹوٹا ہو سکتا ہے کوئی ضعیف اس کے اندر ہو، لہٰذا ہم کیا کریں گے، یہاں پر ان کے اس قول کو حجت نہیں مانیں گے، اور گویا کہ یہ حدیث مرسل ہوگی ہے نا، اور حجت نہیں ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. تو پھر سیم یہی بات جو ہے، جو مطلب طریقہ ہے، سیم یہی چیز جو کیا ہے اس کے باب میں آ جائیے، وثاقت کے باب میں. جب نجاشی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو امام صادق کے زمانے میں تھا وہ ضعیف ہے، یا کبھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے نا، تو جس طریقے سے نقل حدیث میں ارسال جو ہے وہ قابل اشکال تھا، ارسال کی وجہ سے ان کے قول کا حجت نہیں مان رہے تھے، اس طریقے سے نقل ثقہ میں بھی ہے نا، یہ بھی ان کا قول حجت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی ارسال لازم آ رہا ہے. تو جس طریقے سے ارسال کی وجہ سے نقل حدیث عند شیخ النجاشی کا نفی اشکال، تو یہاں پر بھی کیا ہے، اس میں اشکال ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. تو اس میں ایک چیز ہم نے جو پڑھی تھی شیخ کلینی کے بارے میں پڑھی تھی ہم نے، جی، کہ وہ اگر قالا کہتے ہیں، نہیں وہ شیخ صدوق کے بارے میں، شیخ صدوق کے بارے میں، ہاں شیخ صدوق کے بارے میں کہا تھا کہ جب وہ قال صادق علیہ السلام اور روی عن صادق علیہ السلام، وہ کنفرم رہتے ہیں مرسل کے بارے میں. جی، تو ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا ایسا اگر یہ قالا کہہ رہے ہیں شیخ طوسی، شیخ نجاشی. وہ مطلب بات اس پیرائے میں نہیں ہے، بات اس میں ہے کہ اگر سلسلہ بیچ میں مطلب سلسلے سے نقل کر رہے ہیں اور اس میں ارسال پایا جا رہا ہے، تو بہرحال اس ارسال کے اوپر تو اشکال ہے نہیں. یہ تو ایک نظریہ تھا کہ قالا کہہ رہے ہیں تو مطلب اس کو قبول کر لیں گے، رویہ کہہ کر تو قبول نہیں کریں گے، ورنہ بہرحال اشکال ارسال ہے. کیونکہ اگر آپ کو بات منوانی ہے تو آپ کو وہ سلسلے سند جو ہے ذکر کرنا چاہیے تھا. بات ہوتا ہے انشاءاللہ. اس کا جواب دیا اس اشکال کا. انہوں نے کہا کہ بھائی اولاً تو فرق ہے کیا نقل حدیث میں اور نقل ثقہ میں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، سنیے گا، دوسری بات یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ نجاشی اور شیخ طوسی کے دور میں جو حدیث کی کتابیں تھیں ہے نا، وہ بہت زیادہ معروف و مشہور تھیں اور جو ہے موجود تھیں، ٹھیک ہے. تو انہی کتابوں سے انہوں نے پڑھ کر جو کیا ہے، ہاں، اس چیز کو ذکر کیا کہ کون ثقہ ہے کون ثقہ نہیں ہے. اور ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جس طریقے سے آج کے دور میں معروف و مشہور ہے کہ شیخ علامہ ہلی جو کیا ہیں ثقہ ہیں، شیخ آخوند ثقہ ہیں، شیخ انصاری ثقہ ہیں، تو کوئی اشکال نہیں کرتا ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں بھی چونکہ ایک تو مطلب عصر ائمہ معصومین سے قریب تھے یہ لوگ، اور اس زمانے میں جو رجال کتابیں تھیں وہی معروف و مشہور تھیں اور ان کے دسترس میں تھیں. لہٰذا یہاں پر جو کیا ہے، گرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں یعنی زمانی اعتبار سے فاصلہ پایا جاتا ہے،
مگر اس کے باوجود بھی قریب ہے. ہاں چونکہ قریب ہے اور کتابیں موجود تھیں ہے نا، عصر امام معصومین میں لکھی گئی کتابیں موجود تھیں رجال کی، اس کو پڑھ کے انہوں نے حکم دیا تھا. تو اس طریقے سے آج 200-300 سال فرق ہونے کے باوجود بھی جو چیز مشہور ہوتی ہے ہم اس کی شہادتیں دیتے ہیں، ویسے ہی وہاں پر بھی ہے، وہاں بھی شہادت قبول ہوگی. بتاؤ انشاءاللہ یہ جواب ہے. اس پہ دیکھیں کچھ باتیں ہیں، اس میں ترجمے میں آ جائیں گی. کہہ رہے ہونا کا اشکال ظریف اشرنا لہو سابقا، ایک مطلب ظریف اچھا اشکال ہے کہ جس کی طرف ہم نے جو کیا ہے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے. البتہ یہ اشکال کیا ہے، یہ رأی اخیر بالخصوص، جب آخری والا نظریہ جو سید خوئی نے اختیار کیا ہے کون سا، کہ ہاں مدرک حجیت قول رجالی کیا ہے، کہ قول رجالی سے ہمیں، چونکہ قول رجالی کیا ہے، رجالی ایک موثق شخص ہے انشاءاللہ، اور اس سے اور موثق شخص کی باتوں کو جو کیا ہے سیرت وخلا قائم ہے کہ اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. البتہ اس نظریے پر جو کیا ہے یہ اعتراض ہے وہ حاصل ہو. اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ان نجاشی حینما یخبر بوثاقت شخص معین، کہ نجاشی جب کسی شخص کی وثاقت کی خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے اپن دیتے ہیں، تو فہو یخبر عن ذلک من باب وصولہ لہ یدا بید وثقہ عن ثقہ. تو یہ جو خبر دیتے ہیں نجاشی یہ کس حوالے سے دیتے ہیں، یہ اس حوالے سے دیتے ہیں کہ چونکہ ان تک اس راوی کی وثاقت جو کیا ہے ید بیت پہنچی ہے. جس طریقے سے میں نے مثال دی تھی کہ آزادی کی خبریں ہے نا، جو ہم نہیں تھے مگر ید بیت ہمارے دادا سے بابا تک، بابا سے ہم تک جو کیا ہے یہ 2-3 پیڑھی میں ساری خبریں پہنچی ہیں. تو وہاں پر یہاں پر وہی حال ہے کہ کسی کی وثاقت اور دم وثاقت کیا ہے ید بیت، ٹھیک ہے، ثقہ عن ثقہ یہ شیخ نجاشی تک پہنچی ہے. فاخبارہ علی ھذا عن الوثاقہ اخبار یمر بسلسلہ الثقات. پس نجاشی کا ٹھیک ہے کسی کو کے بارے میں کے متعلق جو کیا خبر دینا یہ ویسے ہی ہے جیسے کیا کرنا ہے کہ ایک سلسلہ ثقات سے کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہے، ایک موثق نے خبر دی کہ فلاں موثق ہے، پھر اس موثق نے کسی غیر سے سنا، اس نے یہاں تک کہ سلسلہ نجاشی تک پہنچایا. بات انشاءاللہ وہ بنا علی ھذا یقال. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ نجاشی نے جو خبر وثاقت دی ہے وہ سلسلے کے ذریعے سے دی ہے. ٹھیک ہے، وہ بنا علی ھذا یقال، اور اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ لو کان النجاشی یخبرنا عن حکم الامام الصادق بقضیۃ معینہ. سنیے اب آئیے اسی بات کو ہم قیاس کرتے ہیں کس پر، اس پہ امام صادق کی اس حدیث کے اوپر، کسی مسئلے میں اگر نجاشی یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں امام صادق نے یہ فرمایا، یہ حکم لگایا، ٹھیک ہے، لما كنا نقبل اخبارہ الا بعد ان يخبرنا بسلسلة الرواد الذين يعتمد عليهم في النقل. تو ہم امام صادق نے فلاں مسئلے میں یہ حکم فرمایا ہے، یہ ہم نجاشی سے کب قبول کریں گے کہ جب نجاشی فقط یہ نہ کہیں کہ امام صادق نے یہ حکم لگایا، یہ حکم فرمایا، نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ذکر کرے کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے یہاں تک کہ امام صادق نے فلاں مسئلے میں یہ جواب دیا ہے. بات انشاءاللہ. ولا نکتفی منہ لو قال فی الجواب ان جمیع افراد السلسلہ ثقات. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ حضور یہ آپ جو امام صادق کا فرمان سنا رہے ہیں یہ کس سلسلے سے، تو کہہ رہے کہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ چونکہ یہ جتنے افراد سلسلہ ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں. تو کہہ رہے کہ نہیں، آپ کو اگر ثقہ ہیں تو یہ آپ صرف آپ کے نزدیک کافی نہیں ہے، بلکہ آپ ان کا نام بھی ذکر کیجئے تاکہ ہم بھی یہ وہ دیکھ سکیں کہ واقعی وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے. آزاد انشاءاللہ. اننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض ما يشهد بوثاقته انه جارح يشهد بضعفه. ہاں کہہ رہے کہ اگر صرف وہ یہ کہہ دیں، کہ خاموش ہو جائیں کہ جس سلسلے سے میں نے ذکر کیا ہے وہ سلسلہ کیا ہے، موثقین کا سلسلہ ہے، تو کہ یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسا ہو کہ جن کے متعلق رجالین نے کیا کہا ہو کہ یہ جارح ہے، یعنی یہ ضعیف ہے. فما لم يصرح باسم افراد السلسلہ يبقى هذا الاحتمال مانعا من الاخذ بشهادته بالوثاقہ. بس اگر نجاشی نام ذکر کر دیں اور ہم نے پھر دیکھا کہ ہاں رجالیوں نے سب کو موثق جانے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نام نہیں ذکر کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ موثقین سے سنا ہے نا، تو چونکہ ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ جن کو وہ موثقین سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ضعیف بھی ہو. بس اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ان کی شہادت کو وثاقت کے حوالے سے قبول نہیں کریں گے. بات انشاءاللہ. تو یہ کس باب میں ہے، یہ اخبار کے باب میں ہے، حدیث وغیرہ نقل کرنے کا. کہ ومن ہونا کانت المراسیل فی باب الاخبار الاحکام شرعیہ مرفوضہ من جہت النکتۃ المذکورہ. یہی وجہ ہے کہ احکام شرعیہ کے باب میں جس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، جو مرسل حدیثیں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟
اس لیے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ابھی جو ذکر کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ضعیف ہو، اور ضعیف کی وجہ سے آپ نسبت دے دیں امام صادق کی طرح مثلا. تو کہہ رہے یہ جب یہ بات ہے نا اخبار کے متعلق، حدیث کے متعلق، کہہ رہے سیم یہی بات جو کیا ہے وثاقت کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. یہ جب نجاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سلسلے سے سنا کہ فلاں شخص جو کیا ہے موثق ہے، زرارہ موثق ہے، یا محمد بن مسلم موثق ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص کے جو ضعیف ہے، اگر کہہ رہے ہیں مثلا کیا جیسے عبداللہ ابن سنان ضعیف ہے مثلا، تو کہہ رہے کہ بھائی آپ جو سلسلے سے نقل ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی ضعیف بھی ہو. واضح شاید ہے. جس طریقے سے اخبار کے باب میں آپ کی مرسل سلسلے کو نہیں قبول کیا گیا، وثاقت کے باب میں بھی آپ کے مرسل سلسلے کو قبول نہیں کیا گیا. دیکھیں وَنَفْسُ هَذَا يَرِدُ فِي تَوْثِيقَاتِ النَّجَّاشِ نَفْسُهُ هُوَ حِينَمَا يُخْبِرُ عَنْ وَثَاقَةِ رَاوٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ إِخْبَارُهُ مِنْ خِلَالِ سِلْسِلَةِ الثُّقَاةِ. اور انشاءاللہ کہ یہی اشکال جو کیا ہے نجاشی کی ہے توثیقات کے باب میں آئے گا کہ جب وہ کسی معین راوی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کے وثاقت کی خبر جو ہمیں ایک ایسے سلسلے دیجیے کہ موثق ہے، کہ نہیں آپ کو وہ سلسلہ نقل کرنا چاہیے. واضح انشاءاللہ. وحیث ان اسماء و افراد السلسلہ لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم. بس اور شیخ طوسی کیا کرتے اپنی کتاب میں؟ بس یہ کہتے ہیں کہ فلاں عبداللہ ابن انس ضعیف عندی، ٹھیک ہے، فلاں ثقۃ. کہ انہوں نے یہ نہیں نقل کیا کہ اس کی وثاقت کو آپ کس سلسلے سے نقل کر ان کا نام ذکر کیجئے، اور اس کے ضعیف ہونے کو کس سلسلے سے آپ نقل کریں اس کے نام کو ذکر کیجئے. ایسا نہیں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جس کو یہ موثق سمجھ رہے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ضعیف ہو. اور انشاءاللہ جب یہ احتمال پایا جاتا ہے تو جس طریقے سے احتمال کی وجہ سے اخبار کے باب میں ہم نے چھوڑ دیا تھا، رفض کر دیا تھا ان کی بات کو، وہاں پر اس طریقے سے شہادت کے باب میں بھی، یعنی حدیث کے باب میں بھی اس کو وثاقت کے باب میں بھی اس کو ہم اخذ نہیں کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. یہ اشکال ہے. واضح انشاءاللہ. وہ بکلمۃ مختصر. آئیے مطلب بہرحال طولانی ہو گیا، ہم کو مطلب کیا ہے مختصر کلمے میں اشکال سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیا ہے اشکال؟ اشکال یہ ہے کہ کما ان النجاشی لو قال الصادق علیہ السلام الخمر نجس لا نقبل اخبارہ لانہ مرسل، ٹھیک ہے، فکذالک اخبار عن الوثاقہ حیث انہ مرسل فلا یقبل. ٹھیک ہے، یہ مطلب خلاصہ اشکال ہے ایک لائن میں. وہ یہ کیا؟ وہ یہ کہ جس طریقے سے نجاشی اگر یہ خبر دیں کہ امام صادق نے فرمایا کسی مسئلے میں کہ الخمر نجس مثلا، یہ ایک مطلب مثال دی ہے تو بس ذہن قریب کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو بیان کیا اور کیا کسی سلسلے کو نہیں نقل کیا، ٹھیک ہے، بس ڈائریکٹ کہا کہ امام صادق نے نہیں فرمایا. تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ حضور کیسے آپ نے فرمایا کہ امام صادق کا یہ قول ہے؟ تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سلسلہ ہے موثقین کا کہ جس سے مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کا نام دیجیے. اگر وہ نام نہیں دے سکتے، بس یہ کہہ دیں کہ امام صادق کا قول ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث مرسل ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے ہیں یہی بات جو کیا ہے شیخ نجاشی کیا کرتے ہیں؟ موثقین کے حوالے سے کرتے ہیں، روایت وثاقت کے باب میں کرتے ہیں. کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو چھٹے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں زندگی گزارا، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ ضعیف ہوں. تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے آپ نے ان کو ضعیف کہا؟ آپ ان کے دور میں تھے نہیں. جواب کیا ملے گا آپ کو؟ کہ موثقین کا سلسلہ ہے جن سے انہوں نے سنا ہے. تو کہیں گے ان کا آپ نام دیجیے. جب وہ نام نہیں دیں گے تو جس طریقے سے مرسل ہونے کی بنا پر خبر کو آپ نے رد کر دیا تھا، یہاں پر بھی مرسل ہونے کی بنا پر ان کی وثاقت بھی رد ہو جائے گی. یہ اشکال واضح انشاءاللہ. اس کا جواب جو ہے وہی جو خلاصے طور پر ذکر کیا وہی. وقد ذکرنا فيما سبق جوابا عن هذا الاشكال يرجع حاصله الى ان الكتب الرجاليه حيث كانت كثيره في زمن النجاشي والشيخ الطوسي فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقه هذا وذاك. بہت آسان سی بات ہے کہ جواب ہم نے یہی کہ چونکہ شیخ طوسی اور نجاشی کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں جو کتب رجالیہ تھیں معصومی کے دور میں لکھی گئی، وہ کتب رجالیہ بہت زیادہ معروف و مشہور تھیں اور ان کے دسترس میں تھیں. حاضر انشاءاللہ. تو ان کتابوں سے نقل کر کے انہوں نے اس خبر کو سنایا ہے. تو ویسے ہی جیسے آج کے دور میں آپ علامہ ہلی اور شیخ انصاری کے متعلق جو خبر دیتے ہیں تو کوئی آپ کو جھوٹا نہیں ٹھہراتا. تو ویسے ہی ان کے دور میں ان لوگوں کی وثاقت اور عدم وثاقت کیا ہے بہت زیادہ معروف و مشہور تھی. حاضر انشاءاللہ. کتابیں بھی موجود تھیں. سنیے حاصل ہو ان الکتب الرجالیہ حیث کانت کثیرہ فی زمن النجاشی و شیخ طوسی. نجاشی کے زمانے میں، شیخ طوسی کے زمانے میں رجال کی جو کتابیں تھیں بہت زیادہ تھیں. فہما بذالک یکونان قد واجہ جوا من الوضوء. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کتابوں کے ہوتے ہوئے وہ کیا ہے؟
گویا کہ ایک دم بالکل وضاحت کے دور میں وہ زندگی گزار رہے تھے، جیسے آج کے دور میں ہم وضاحت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں شیخ اعظم انصاری اور شیخ صاحب کفایہ اور سید خوئی کے متعلق، گرچہ ہم ان کے دور میں نہیں تھے مگر کیا ہے اتنا زیادہ مشہور ہے ہاں کہ ہمارے اساتذہ سنا دیتے ہیں، ہمارے باپ سنا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ویسے ہی وہاں اس زمانے میں تھا۔ وقد استند الى هذا الجو من الوضوح وليس الى نقل کابر عن کابر۔ اب سنیے، تو اب یہ جو آپ نے اشکال کیا نا کہ بھائی انہوں نے سلسلہ نہیں نقل کیا، کہ اصلاً انہوں نے سلسلے کو بیس بنا کر کسی کی وثاقت اور وثاقت کو کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اس جو وضوح، یہ جو ایسی فضا تھی کہ جو واضح والی فضا تھی جس میں ہر کوئی جانتا تھا، جس کی بھی 100 سال عمر تھی، 80 سال عمر تھی، وہ جانتا تھا کہ زرارہ کی کیا زندگی تھی، ہے نا، محمد بن مسلم امام سے کتنے قریب تھے، ہے نا، عبداللہ ابن سنان امام سے کتنے دور تھے، فلاں کون سے مذہب کا تھا۔ جس طریقے سے آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو اس وضوح کو بیس بنا کر انہوں نے کسی کی وثاقت اور وثاقت کو کیا ہے، یہ نہیں کہ نقلاً عن کابر عن کابر، یہ نہیں کہ مثلا کیا ہے انہوں نے وہاں پہ جیسے آج علامہ ہلی کے لیے ہمیں سلسلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، شیخ اعظم انصاری کے لیے ہمیں سلسلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا، ویسے ہی اس زمانے میں تھا۔ بات ان شاء اللہ۔ وقد استند الى هذا الجو من الوضوء وليس الى نقل كعب عن كعب، ٹھیک ہے، کہ يقال بحاجة الجميع الى اثبات الوثاقه بغير محاجز وهو غیر ممکن مع عدم معرفة اسماء الوثائق۔ بات ان شاء اللہ، تاکہ آپ جو کیا کیجئے، آپ اس سلسلے کا جو ہے نام آپ مانگیے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کون سے جیسے کابر عن کابر ہے نہیں، کون سے ایسے بڑے علماء ہیں یا کون سے ایسے بڑے موثقین ہیں جن سے انہوں نے ذکر کیا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے انہوں نے اصلا اس کو بیس ہی نہیں بنایا بلکہ وضوح کو بیس بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا غیر ممکن، اچھا، کہ یقال بحاجت جمیع سلسلے اثبات الوثاقہ بغیر معارض، ٹھیک ہے، وہ ہوا غیر ممکن مع عدم معرفت اسماء الوثائق، ٹھیک ہے، وضو یعنی واضح ہونا، اشکار ہونا، ٹھیک ہے۔ وهذا الجواب ان تم فيها والا فبامكاننا تقدیم جوابین، کہہ رہے کہ اولا تو یہ جواب کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب کافی ہے، مطلب جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے یہ کافی ہے، کہہ رہے اگر یہ آپ کے لیے کافی نہیں تو پھر بھی ہم آپ کو دو اور الگ سے جواب دیتے ہیں اسی اشکال کو حل کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اولا جواب اول یہ ہے کہ نسلم بكون الوجه في حجية قول الرجال دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقة ولا يزر الارسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ چلیے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کیا کہ قول رجالی کی حجیت کے لیے یہ ضروری ہے کیا کہ بس وہ موثقین کے سلسلے میں داخل ہو جائے، جیسا کہ اوپر والے سب سے چوتھا نظریہ سے کا یہی تھا کہ قول رجالی کی حجت ہے کیونکہ وہ موثق ہے، بات انشاءاللہ، تو اس کبرے میں وہ داخل ہو گیا لہٰذا اس کا قول حجت ہے، بات انشاءاللہ، ولا یزول الارسال ہو فی توثیق لبیان مکرم۔ اچھا اب اگر اب شیخ نجاشی یا شیخ توسی یہ موثق ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے بالکل موثق ہے۔ اب انہوں نے اگر کسی کی وثاقت کو ارسال کے ساتھ نقل کیا ہے، سلسلے کو ذکر نہیں کیا ہے، پھر بھی گویا کہ انہوں نے کیا ہے جو وثاقت نقل کی ہے وہ درست ہوگی، کیوں؟ کہہ رہے دو مقدمے کو آپ جب جوڑیں گے تب، پہلی بات ان سیرت العقلائیہ قد جاءت علی ان ثقہ لو قال اخبرنی ثقہ بکذا قبل ذلک منہ، کہ سیرت عقلا قائم ہے کہ جب کبھی کوئی ثقہ موثق شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ خبر دی ہے، تو سیرت عقلا قائم ہے کہ لوگ اس سے پوچھتے نہیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں خبر دی ہے، جب تک کہ آپ کو اس کے اوپر بھروسہ احسن تو جب تک آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ تم نے کس سے سنا ہے، اس کی بھروسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے سنے گا وہ موثق ہوگا، ہے نہیں، اور نقل کرے گا تو بات جو جس پر اس کو بھروسہ ہے اطمینان اسی کو نقل کرے گا۔ ولا يقال من هو من هو الثقة الذي اخبرك فلعلك مرسل ولو جار ہے، اور سیرت عقلا ایسا نہیں ہے کہ لوگ کیا ہے پوچھتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے تمہیں خبر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے خبر دی وہ ضعیف ہو، اس عام طور سے پوچھتے نہیں ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بانه ينقل التوثيق عن ثقات، دوسری بات یہ تو یہ ہمارے حوالے سے تھا سیرت عقلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ثقہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ موثق کس بیس پہ ہے، کس بیس پہ آپ اس کو موثق مانتے ہیں؟ اسی بیس پہ نا کہ جب وہ کسی چیز کو نقل کرتا ہے، جب اس کو بھروسہ ہوتی ہے تبھی آپ کو سناتا ہے، ہر ایرے غیرے کی بات کو، چونکہ اگر وہ ہر ایرے غیرے کی بات نقل کر دیتا وہ ثقہ ہوتا ہی نہیں،
ہے نہیں. ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ثقہ حینما ينقل لنا توثیق شخص، اگر ثقہ کسی کی وثاقت کو نقل کرتا ہے ہمارے لیے تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر رکھی ہے کیا کہ بانه ينقل توثیق عن الثقات، کہ وہ جو وثاقت کو نقل کرتا ہے فقط کس سے؟ ثقات سے نقل کرتا ہے. والا فما فائدۃ اخبارہ، اگر وہ اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتا، وہ ہر ایک کی بات اٹھا کر سنا دیتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر اس کی خبر دینے کا کیا فائدہ ہے؟ احسنتم. فما فائدۃ اخبارہ بوثاقۃ شخص عن غیر ثقات، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی خبر دینے کا کیا فائدہ؟ اولا تو وہ نقل کر رہا ہے وثاقت کو، اور غیر موثق لوگوں سے کسی کی وثاقت ثابت کر دیتا ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ خفیرہ کئی کن بیدار، جو خود بیدار نہیں ہے، جو خود موثق نہیں ہے، وہ کسی اور کی وثاقت کو کیا ثابت کرے گا؟ جی وہ بضم میں احد المقدمتین الاخرى، کہ یہ دو مقدموں کو اگر آپ ایک دوسرے سے جوڑیے، ایک کیا ہے لوگوں کا کردار موثق کی بنا پر، موثق کے حوالے سے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے سوال نہیں کرتے کہ تم نے کس سے سنا. دوسرا خود موثق کی ذمہ داری کہ وہ فقط کیا ہے موثقین کی باتوں کو نقل کرتا ہے. ان دونوں کو جب جوڑیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ شیخ نجاشی، شیخ توسی کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فقط کیا ہے موثقین سے ہی نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بضم مہر المقدمۃ الاخرى يثبت ان شیخ توسی حينما ينقل الوثاق عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقة، گویا کہ وہ شہادت دے رہے ہیں کہ وہ ثقہ ہے. وهذا الثقة الثاني يشهد بكونه من ينقل عنه ثقة. اس طریقے سے سلسلہ اوپر تک چلا جاتا ہے. شیخ توسی نے جن سے سنا موثق سے سنا، وہ کیا ہے کسی اور سے سنتا ہے، وہ بھی موثق ہے. یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے. اس سلسلے کیا اس حوالے سے سب کے سب جو کیا ہے موثق ہو جاتے ہیں. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان بالامکان تقدیم مدرک جدید وهو الشہادہ، کہ ہم جو کیا ہے ایک نیا مدرک جو کیا ہے یہاں پر پیش کر سکتے ہیں وثاقت کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ وہ شہادت. صحیح. پھر اس میں مرسل میں ایک اشکال آ سکتا ہے. کیا مرسل روایت ہوتی ہے، سکہ چلتا ہے، بیچ میں سے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے. آخر والا جو ہے وہ سکہ ہے، اس نے اگر جس سے بھی سنا ہوگا پھر وہ سکہ ہی ہوگا. ٹھیک سوال نہیں سمجھے. جیسے مرسل اسے کہتے ہیں نا کہ ایک سلسلہ چلتا ہے بات کا، ٹھیک ہے، بیچ میں آ کے ٹوٹ جاتا ہے، گیپ ہو جاتا ہے، اسی مرسل بولتے ہیں. تو آخری والا جو خبر دیتا آ رہا ہے یہ آخری والا ہے، اور اس کے بعد سے سلسلہ اب غائب ہو گیا، ٹوٹ گیا. تو یہ والا جو ہے اس تک تو ہماری بات پہنچ رہی ہے اور سکہ ہے. اب اس نے جس سے سنا ہوگا وہ سکہ ہی ہوگا. نہیں بات اس بات کو اگر آپ اپنائیے گا تو اس طریقے سے ہو گیا تو صحیح ہے. صحیح ہو جائے گا. ہاں اسی تو بعض لوگ ارسال کو قائل ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے حوالے سے نہیں ہے. یہ ایسے جیسے ابن ابی عمیر ان جیسے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جیسے ان کے لیے ان کی جو واقعی جلیل القدر ہو، جس نجاشی شیخ اس طرح کے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں. دوسری بات کہ ان بالامکان تقدیم و مدرک جدید وهو الشہادہ، کہ ہم ایک اور مدرک دلیل پیش کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ شہادت کی. وہ کیا ہے کہ بے ان یقال یوجد الذین امران، کہ ہمارے پاس دو امر ہیں، ایک ہے شہادت الثقہ اور دوسرے ہیں اخبار الثقہ. ٹھیک ہے، ثقہ کی شہادت دینا اور ایک ہے ثقہ کی خبر دینا. والسیرۃ العقلاء قد جرت على قبول شہادت الثقہ من دون تفحص عن مدرکہ وبدون فرق بین کون شاہد حیا او لا. دیکھیے ان دونوں فرق ہے، شہادت الثقہ اور یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیرت جب ثقہ جو کیا کسی چیز کی خبر دیتا ہے نا، تو خبر دینے میں آپ کیا ہے ہاں وسیرۃ العقلاء قد جرت على قبول شہادت الثقہ من دون تفحص عن مدرکہ و. ہاں دیکھیے جب ثقہ جو ہے وہ کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس میں کیا ہے آپ سلسلے وغیرہ کو پوچھتے ہیں، لیکن ثقہ کی جو شہادت ہوتی ہے نا، ثقہ کی شہادت اس میں ضروری نہیں ہے کیا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں، اس سے سوال نہیں بنتا. اس میں چونکہ سیرت عقلاء میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ان سے سوال نہیں کرتے ہیں، اور اس میں اس کا زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ عادل کی شہادت میں ہے ایسا، ٹھیک ہے، شہادت عدول میں ہے، شہادت ثقہ میں ایسا نہیں ہے. بات ان شاء اللہ دیکھیں وسیرۃ العقلاء قد جرت على قبول شہادت الثقہ من دون. سیرت عقلاء قائم ہے کہ ثقہ اگر کسی چیز کی شہادت دیتا ہے تو اس کو کیا ہے بغیر غور و فکر کے قبول کر لیتے ہیں. وہ بدون فرق بین کون شاہد حیا او لا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ثقہ ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس طریقے سے عادل ہو یا ثقہ ہو، یہ بھی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، واحداً اور متعدد، یہاں پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دو ثقہ دے تبھی. یہ سب کیا ہے، یہ شرطیں عادل کی شہادت میں لگتی ہیں. ٹھیک ہے، وحیث ان سیرت المذکورہ لا رد عنہا شرعا فہی حجہ، اور چونکہ شارع نے اس سیرت کے متعلق کوئی رد نہیں پیش کی لہذا یہ حجت ہے. سنیے گا اب یہاں پہ استدراک. اجل نستدرک لقول ان العقلاء يقبلون شہادت الثقہ بشرط احتمال استنادہ الی الحس احتمالا معتدا به.
ٹھیک ہے. ہاں عقلاء جو ہیں وہ ہاں اجل نستدرک لنقول ان العقلاء، یہ لنقول ہے نا آپ کے میں جی لنقول، ہاں لنقول ان العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط احتمال استنادها الى الحس احتمالا معتدا به. ٹھیک ہے کہ عقلاء جو ہے ثقہ کی شہادت کو قبول کرتے ہیں کس بنا پر؟ اس شرط سے کہ اس نے جو خبر دی ہے وہ کہ انحس دی ہے، اور اس میں بہت زیادہ احتمال پایا جاتا ہے نہیں؟ چونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جب کبھی امر دائر ہو بین الحس والحدس تو اشارۃ الحس ہم جاری کرتے ہیں. وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشی والشیخ لکثرۃ الکتب الجارية في زمانهما. تو یہی والی بات ہے نا، ثقہ کی شہادت، یہی بات جو کیا ہے ہم تدبیر کریں گے شیخ نجاشی اور شیخ توسی کے متعلق کہ انہوں نے جو خبر دی ہے وہ انحس دی ہے انشاءاللہ، اور انہوں نے جو شہادت دی ہے وہ شہادت ثقہ ہے، شہادت عدول نہیں ہے. تو پھر یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج کے دور میں ہم کیسے قبول کریں. کہا نہیں، وہ عدول کے لیے شرط ہے زندہ ہونا، ثقہ کے لیے شرط نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال کہ بھائی آپ اس جیسی بات تو اوپر کر چکے ہیں شہادت عدول کے باب میں، جب آپ سے جب کہ پوچھا گیا تھا کہ مدرک حجیت قول رجالی کیا ہے تو کہا تھا من باب شہادہ ہے. تو وہاں پر اشکال آیا تھا کہ شہادت نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس سے شہادت میں راوی کا زندہ ہونا ضروری ہے، دو کا ہونا ضروری ہے نا، شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے. تو کہہ رہے یہ سب تو کہہ رہے اذا سألت عن الفرق بین ھذا الجواب، ابھی آپ کا سوال تھا ہے نا کہ اس جواب کے بارے میں اگر فرق کیا رہ گیا اس جواب میں اور جواب اول میں جو کہا تھا جو شہادت کے باب سے مدرک حجیت قول، تو کہہ رہے جی ہاں فرق یہ ہے کہ کان الجواب ان ما سبق کان ناظرا الى الشہادت بمعناها الشرعی الذي هو متقوم بتعدد الشاہد وحیات وعدالت، کہ اس سے پہلے جو شہادت تھی وہ شہادت شرعی کے بارے میں کی کہ شرعی شہادت اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب شہادت دینے والے دو ہوں، دونوں کے دونوں عادل ہوں اور زندہ ہوں. لیکن شہادت شرعی یہاں پہ شہادت ثقہ کی بات ہو رہی ہے. وہ بینما ھذا الجواب ناظر الی شہادت بمعنى ثانی، یہاں پہ شہادت کا ایک دوسرا معنی ہے. ٹھیک ہے، ان عقدت علیہ سیرۃ العقلاء، جس میں سیرۃ العقلاء قائم ہے، وهو ان الثقة الواحد اذا شهد بشيء قبلت شهادته وان لم يكن حيا ولا عادلا. شہادت شرعی نہیں بلکہ یہاں پر شہادت کیا ہے جو ہاں شہادت ثقہ ہے، اس میں کیا ہے بس اگر ایک اکیلا بھی ہو تو بھی کیا ہے عقلاء اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سے کیا دلیل وغیرہ نہیں تسلیم کرتے ہے نا، دلیل نہیں مانگتے، اس کا زندہ ہونا اور عادل ہونا بھی شرط ہے. بات واضح؟ وَإِذَا قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ إِخْبَارِ الثِّقَةِ وَشَهَادَةِ الثِّقَةِ، اگر کوئی یہ سوال کرے ہے نا کہ شہادت ثقہ اور اخبار ثقہ میں کیا فرق ہے نا، تو جواب ہوگا کان جواب ان الملحوظ فی اخبار الثقہ مجرد کونه ناقلا بدون ان يفترض حکمه الخاص. ٹھیک ہے، بینما الملحوظ فی شہادت الثقہ نقله للشیء مع افتراض حکمه على طبقه واعمال رأیه. دیکھیں اخبار ثقہ میں اور شہادت ثقہ میں فرق یہ ہے کہ جب ثقہ کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا نظریہ بھی ہو، خبر دے رہا ہے، بس وہ خبر دے رہا ہے، اس تک وہ بات پہنچی، اس کو پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس رائے کو تبنی بھی کرتا ہو، اس کو مانتا بھی ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب شہادت دیتا ہے تو شہادت اسی چیز کی انسان دے سکتا ہے کہ جب اس پر ہاں جب اس کو کیا ہے اس کی رائے ہو، ہاں جب اس نے اسے اس رائے کی تبنی کی ہے، اس نے جب اس پر بنا رکھی ہے. اسے دیکھیں ان الملحوظ فی اخبار ثقہ مجرد کون ناقلا، اخبار ثقہ میں کیا ہے فقط نقل کرنا ہی کافی ہوتا ہے نا، بدون ان یفترض حکم الخاص، اس میں اس کا کوئی اپنا خاص حکم نہیں ہوتا ہے. بینما الملحوظ فی شہادت الثقہ نقلہ للشیء مع افتراض حکمہ علی طبقہ واعمال رأیہ، کہ شہادت اسی چیز کی انسان دے سکتا ہے کہ جس کے متعلق کیا ہے وہ حکم لگائے. ٹھیک ہے، ہاں جس کے متعلق اس کی اپنی رائے ہو خاص. بات انشاءاللہ. فالثقہ تارۃ ينقل الوثاقہ بدون تبنی، پس ثقہ جو کیا ہے کبھی کبھی وثاقت کو نقل کرتا ہے لیکن اس کی رائے وہ یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، واخری ينقلها مع تبنیہ لها، ٹھیک ہے، ما تبنی ہے لہا و حکم ہی علی طبقہا. اور کبھی کبھی ثقہ جو کسی چیز کو نقل کرتا ہے وہ من باب شہادہ، یعنی کیا مطلب، یعنی باقاعدہ اس کی رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اختیار کیا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک ایسا ہے، تب جا کے تو سننا. والاول يدخل تحت عنوان اخبار الثقہ والثانی يدخل تحت عنوان شہادت الثقہ. اور انشاءاللہ تو پہلی والی جو اخبار ثقہ کہتے ہیں دوسرے کو شہادت ثقہ کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے جو صاحب دلیل پیش کی دوسرے میں کیا ہے شہادت ثقہ کو ہمیں سنا ہے. اور انشاءاللہ شہادت ثقہ میں تو پھر اس کا زندہ ہونا، عادل ہونا، یہ سب آ جائے گا. جی نہیں، شہادت ثقہ میں نہیں، وہ شہادت شرعی میں ضروری ہے.
شہادت ثقہ میں نہیں ہے. تطبیقات بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. نعود الى تطبیقات من جدید. ٹھیک ہے, ہم پھر سے تطبیق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ذکر الحر العاملی فی الوسائل الباب ثالث من ابواب الماء المطلق مع نصه. ٹھیک ہے, یعنی یہ ماء مطلق کے باب میں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اس بات حدیث کو نقل کیا ہے کیا کہ محمد بن حسن انا محمد بن نعمان المفید, ٹھیک ہے, شیخ مفید یعنی انا ابی القاسم جعفر محمد بن قولوہ ان ابی ان سعد بن عبداللہ ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید و عبد الرحمن ابن ابی نجران ان حماد ابن عیسیٰ ان حریز بن عبداللہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان الروایت المذکورہ, یہ جو سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, نقل الحر ان احد کتاب شیخ توسی, یعنی اس روایت کو انہوں نے شیخ توسی کی کتاب سے نقل کیا ہے. کہا کیسے؟ بقرینۃ قول محمد بن حسن وهو شیخ توسی, چونکہ ابتدا میں نے کیا کہا ہے, محمد بن حسن سب سے پہلا نام, اور محمد بن حسن کون ہے؟ شیخ توسی. پھر وہ روایت صحیح سند, اور روایت جو ہے کیا ہے, یہ صحیح سند ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ لوساقت جمیع افراد سے, اس لیے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. وقد تقدمت ارشاد لهم فيما سبق, اور ان سب کے متعلق گفتگو اوپر گزر چکی ہے. ولنلتفت النظر الى ان الروايه المذكوره بالرغم من صحتها بطريق الشيخ الطوسي لا يمكن الاعتماد عليها لان الحر قال بعد ذلك. کہہ کہ اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کی توجہ دلائیں کہ گرچہ شیخ طوسی کے حوالے سے ہے نا یہ روایت کیا ہے, صحیح سند ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس سے کہ حر عاملی نے جس کو نقل کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے, کیا کہ رواہ الکلینی عن علی ابن ابراہیم, کہ اس روایت کو علی ابن ابراہیم سے کلینی نے نقل کیا ہے. یہاں تک کہ سلسلے کو ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد عن حریز امن اخبرہ. یہاں پہ قابل غور ہے کہ حریز تک سلسلہ پہنچا, اور حریز کے بعد کیا کہا؟ امن اخبرہ, کہ جس نے حریز کو خبر دیا. اب یہاں پر کیا ہے, نام نہیں ذکر کیا. کیا قال صادق علیہ السلام, حضرت اللہ, ہاں, کہہ رہے وہذا يدل على وجود واسطۃ مجهولہ بین حریز والامام. اور یہ جو بات ان کا کہنا ہے, یہ عبارت استعمال کرنا, اس بات دلیل کیا ہے کہ یہاں پر حریز اور امام صادق کے درمیان میں کوئی ایسا سلسلہ ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مجہول ہے, جو نہیں معلوم. انشاءاللہ وحیث لا نحتمل تعدد روایہ فتسقط عن الاعتبار لاحتمال وجود واسطۃ مجهولہ. اور چونکہ یہاں پر کوئی اور مطلب روایت نہیں ہے, یہی ایک سلسلہ ہے نا, اور اس سلسلے میں مجہول ہے, لہٰذا کیا ہے, وہ روایت جو کیا ہے صحیح سند نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ مجہولہ بیچ میں آ جا رہا ہے. دوسری بات, وہ بھی اسناد عن علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن حماد یعنی ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام, اے وہ بھی اسناد شیخ طوسی عن علی ابن ابراہیم, یعنی یہ شیخ طوسی سے علی ابن ابراہیم. یہ جو سلسلہ ہے روایت صحیح سند, یہ روایت جو کیا ہے صحیح سند ہے. کیوں؟ لأن سند الشیخ الی علی ابن ابراہیم صحیح, اس لیے کہ شیخ کی جو سند ہے شیخ طوسی کے علی ابن ابراہیم تک وہ کیا ہے صحیح, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو جاننا ہے تو مشیخہ کو ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بقیت افراد سند ثقات, اور اس کے علاوہ یعنی علی ابن ابراہیم سے لے کر امام صادق تک وہ بھی سلسلہ کیا ہے, ثقات کا ہے. جہاں تک رہی بات علی ابن ابراہیم اور ان کے والد کی, ابراہیم بن ہاشم, کہ اما علی والدہ و ابن ابی عمیر فقط تقدم, ان تینوں کے متعلق ہم جو کیا ذکر کر چکے ہیں. علی ابن ابراہیم کے متعلق وہ ثقہ ہیں, صاحب تفسیر قمی, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ابراہیم بن ہاشم, ان کو بھی ہم نے گرچہ اختلاف تھا مگر آخر کار ہم نے ثقہ مانا تھا, چونکہ مدرسہ کوفیین کو انہوں نے قم میں جا کر نقل کیا تھا, اور اہل قم نے اس کو اختیار بھی کیا تھا. اس طریقے سے ابن ابی عمیر کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کی مراسیل جو کیا مسانید کی طرح ہیں, موثق ہیں. رہی بات حماد کی, تو وہ کیا ہے, یہ حماد ابن عیسیٰ, یہ کیا اصحاب اجماع میں سے ہیں, جن کشی نے جو دعویٰ کیا ہے, یہ بھی حجت ہیں, یعنی موثق ہیں. اس کے بعد ام الحلبی, رہی بات حلبی کی, فهو عبید اللہ ابن علی ابن ابی شعبۃ الحلبی, یہ وہ ان کا نام ہے. قال النجاشی, یہ نجاشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کانا یتجر ہوا و ابوہ و اخوتہ الی حلب, کہ یہ لوگ جو کیا ہیں, یہ اور ان کے بھائی, ان کے بابا, یہ سب کی تجارت جو کہ حلب سے کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کو حلبی کہا جانے لگا. حلب مطلب وہاں شام کا ایک شہر ہے, آج بھی ہے. ہاں, فغلب علیہم النسبہ الی حلب, چونکہ اکثر تجارت کی وجہ سے ان پورا گھرانہ ان کا آنا جانا کرتا تھا, لہٰذا ان کو حلبی کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. وآل ابی شعبہ فی الکوفہ بیت مذکور من اصحابنا, اور آل ابی شعبہ جو اس سے آتے تھے, یہ کیا ہے, یہ کوفے میں شیعہ علماء کا گھرانہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تھے کوفے کے, لیکن تجارت وہ حلب سے سیرے سے کرتے تھے. وکانوا جمیعا ثقات مرجوعا الی ما یقولون, ٹھیک ہے, ہاں, اور یہ سب کے سب جو کیا ثقات تھے, ٹھیک ہے, مرجوعا الی ما یقولون, اور جو کہا کرتے تھے لوگ ان کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے,
اس میں مشکل نہیں ہے، سب مانتے تھے. وکان عبید اللہ کبیرہم ووجہہم، اور عبید اللہ جو کیا ہے جو حلبی ان کے بارے یہ ان سب کے مرجع مانے جائے. مرجع یعنی کہ مطلب سب سے بڑے مانے جائے، سب سے وجیح مانے جاتے ان کا چہرہ. ٹھیک ہے. وصنف الکتاب منسوب الیہ وعرضہ علی ابی عبداللہ علیہ السلام، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس نے عبید اللہ ابن علی نے. ٹھیک ہے. اور اس کو امام صادق کو دکھایا بھی، وصح، اور امام نے اس کی تصحیح بھی کی، یعنی اس کو صحیح جانا. قال عند قراءته اطرا لمثل هؤلاء مثل هذا. ٹھیک ہے. اور امام نے پڑھنے کے بعد بھی کیا ہے یہ جملہ بھی کہا تھا، اطرا لمثل هؤلاء مثل هذا، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس جیسے لوگوں کے لیے اس جیسی چیز ہو ہے. یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ کہ امام علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد سے اس کو مؤثر سے کوئی اعتراض نہیں جتایا تھا. تو کیا اس سے کیا نتیجہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سب کے سب جو کیا ہے مؤثر ہے، سلسلہ مؤثر ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی درست ہے. اب ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.